يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرین، خواتین اسلام، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ صحیح بات، اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم تھا، آج کی ملاقات میں ہم توحید اور اس کے فضائل سے متعلق کہیں گے اور سنیں گے۔ دیکھیے، توحید کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے۔ توحید کے بغیر آخرت کی فلاح نہیں ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم کی ایک سورت پڑھی گئی جو مختصر سی سورت ہے۔ اصل میں اس سورت کا شان نزول یہ ہے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، تم اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ نے یہ سورت کو اتار دیا۔ یہ قرآن حکیم کی مختصر سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ یہ مختصر سورت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، یعنی 1/3 ہے قرآن حکیم کا، اس لیے کہ یہ پوری سورت کے اندر توحید کا ذکر کیا گیا ہے، توحید کا بیان اس سورت کے اندر ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس کو پڑھ کر سونے کی تاکید کیے، اور جو صحابہ کرام ہر نماز میں کہیں نہ کہیں اس سورت کو ملاتے تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو اس سورت سے محبت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور توحید کا ذکر اس کے اندر ہے۔ توحید ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ان بنیادی ارکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو رکھا، اس لیے کہ یہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید سب سے پہلا فریضہ دین ہے جس کا اقرار کرنا اور دل و جان سے اسے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث کیے۔ وہ انبیاء اور رسول لوگوں کو غیر اللہ کی عبادتوں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگائے، یہ ان کا کام تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اور توحید ہی وہ بنیادی اور اساسی فریضہ دین ہے جو اسلام ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق کرنے والا معاملہ ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز محض توحید ہے۔ ایک آدمی کلمہ تو پڑھ لیا لیکن غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، اولاد مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، وہ محض ایک کلمہ گو انسان ہوا، لیکن وہ مسلمان کم سے کم نہیں ہے، وہ مومن کم سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر توحید کہاں آئی؟ صحت اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور کے پاس مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو توحید کے امام کہا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے اندر اس بات کا اقرار ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاءک، شفا دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا معاملہ یہی توحید ہے۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ توحید کا معنی یہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق و مالک ماننا، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لانا، اور اس کے اسماء و صفات میں اسے اکیلا تصور کرنا، تنہا تصور کرنا، اسے کہتے ہیں توحید۔ لیکن آج اگر ہم سماج کی طرف نگاہ ڈالیں، مسلمان قوم کی طرف نگاہ ڈالیں، تو ان چیزوں کا فقدان معلوم ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر وہ مضبوط نہیں ہیں۔ اسماء و صفات میں گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، اسماء و صفات میں اکیلے اللہ تعالیٰ کو گردانا نہیں جا رہا ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق کسی اور سے مانگا جاتا ہے۔ غفار اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں کی معافی کسی اور سے مانگی جاتی ہے۔
مستجاب دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالی ہے، لیکن اپنی فریاد ہم کسی اور کے آگے سنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادت کسی اور کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، لیکن قربانی کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، خوف اللہ کے لیے لیکن خوف کسی اور سے کیا جا رہا ہے، امید اللہ کے لیے لیکن امید کسی اور کے حق میں ہو رہی ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ کلمہ توحید ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ لا الہ کا معنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، اور الا اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کا مستحق سمجھا جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا، اللہ کے سوا اور یہ لوگ جتنے باطل معبودان بنا لیے ہیں ان تمام کا انکار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو، صرف اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کے لیے معبود برحق مانا جائے۔ یہ کلمہ توحید کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر آگے آئے تو ابتدائی وحی میں سے ایک وحی یہ بھی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے سونے کا وقت نہیں ہے، آپ کی چادر نکال لیجئے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو، یعنی اپنے رب کی بڑھائی ایسے بیان کرو اب اس کے بعد کسی کی بڑھائی باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر، نہ تو حبل کی باقی رہے، نہ تو نائلہ کی باقی رہے، نہ تو نات کی، نہ تو عزہ کی، نہ تو منات کی، نہ تو ود کی، نہ تو سوا کی، نہ تو یعوق کی، نہ تو یغوث کی، کسی کی بڑائی باقی نہ رہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی باقی رہے۔ یہ ابتدائی وحی میں سے ایک وحی تھی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ توحید کی ایک اہمیت ہے کہ رب العزت انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ساروں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں، یہ تمام لوگوں کی عبادت کو چھوڑ دو، یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہو؟ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے انبیاء و رسول میں سے، یوسف علیہ السلام ایک شان ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، اپنی عفت کے محافظ تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جیل میں داخل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جیل میں پہنچ گئے اور جیل کے دیگر قیدیوں سے دوستی ہو گئی۔ ان قیدیوں میں سے 2 قیدی اپنا اپنا خواب لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے بڑے پیار سے فرما رہے ہیں، قرآن حکیم ان کی اس گفتگو کو نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف کے اندر یہ ان کی گفتگو موجود ہے جس کو قرآن حکیم بیان کر رہا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا۔ انہوں نے پیار سے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیوں کہا؟ ایک عرصے سے ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم خود بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مختلف رب جو لوگ بنا لیتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہو، فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ کرے، ان اللہ وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہو، ایسا زبردست اللہ بہتر ہے یا یہ متفرق رب بہتر ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دیکھو اس اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہیں وہ محض چند نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا رکھ لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے یعنی ان لوگوں کو معبود کا نام تم دے لیے ہیں، ورنہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، وہ معبود ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی سلطان نہیں اتارا ہے، کوئی سلطان نہیں اتارا ہے۔ یعنی سلطان کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر دلیل کے نام پر برہان کا ذکر بھی آیا ہے اور دلیل کے نام پر سلطان کا ذکر بھی آیا ہے۔ یعنی سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو دلیل سامنے آ جانے کے بعد وہ دلیل دل پر ایسے مسلط ہو جائے اب اس کو چھٹلانے کی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو سلطان کہتے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تم جو ان کو معبود کا نام دے لیے ہیں اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے یعنی یہ نام جو تم گھڑ لیے ہیں، یہ خواجہ، یہ غریب النواز، یہ مشکل کشا اور یہ غوث اعظم اور یہ فلاں 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 جو تم نے گھڑ لیا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلنے والا ہے، حکم کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے؟ کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنا، کسی اور کی بخشش نہیں کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے،
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसकी हकीकत जानते नहीं हैं। असल में मामला बस यही है, इसलिए कि ये तौहीद है। ये तौहीद एक ऐसी चीज है जिसकी गवाही तमाम कायनात का खालिक व मालिक खुद अल्लाह ताला दे रहा है, फरिश्ते दे रहे हैं, इल्म वाले दे रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर फरमाता है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह गवाही देता है कि उस एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या ये कोई मामूली चीज है कि अल्लाह खुद गवाही दे रहा है? वल मलाइकतु, और अल्लाह के फरिश्ते इसकी गवाही दे रहे हैं, वो उलुल इल्म, और इल्म वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। तो जो लोग तौहीद की गवाही नहीं दे रहे हैं, असल में वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो बेइल्म हैं। अगरचे वो हवाओं में उड़ने वाले क्यों ना हो, समंदरों में गोते लगाने वाले क्यों ना हो, ये फलक बोस इमारतों के इंजीनियर क्यों ना हो, और दुनिया उनको बहुत बड़े साइंसदान का लक़ब क्यों ना दे दी जाए, अगर वो तौहीद का इकरार नहीं करते तो वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो बेइल्म हैं। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा है, वो उलुल इल्म, और ये अल्लाह की तौहीद की गवाही अहले इल्म दे रहे हैं। जो लोग नहीं देते उनको इल्म वाले कैसे कहा जाए? वो असल में इल्म वाले नहीं है। काइमन बिल क़िस्त, वो अल्लाह ताला इंसाफ पर कायम है, अदल पर कायम है वो अल्लाह ताला, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वह गालिब आने वाला और वह हिकमत वाला परवरदिगार है। ये तौहीद की शान है कि खुद अल्लाह उसकी गवाही दे, मलाइका उसकी गवाही दे। और तौहीद जो है वो दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक है। अब देखिए दीन इस्लाम के बुनियादी उसूल क्या है, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। कलिमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें कितनी गवाहियां हैं? 2 गवाहियां हैं। पहली गवाही, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी गवाही, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये क्या है? ये 2 गवाहियां, ये दीन इस्लाम के 2 असल में बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, गवाही अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, खौफ अल्लाह के लिए, रजा अल्लाह के लिए, और नज़र नियाज अल्लाह के लिए। अल-ग़र्ज़, जितनी इबादतें हैं वह सारी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बजा लाई जाए। अगर कोई आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये गवाही देने के बाद जानवर गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह कर रहा है, और नजर गैरुल्लाह के लिए कर रहा है, औलाद गैरुल्लाह से मांग रहा है, सेहत गैरुल्लाह से मांग रहा है, नजात गैरुल्लाह से मांग रहा है अल्लाह को छोड़कर, तो ये ऐसा आदमी है जो इस्लाम के बुनियादी उसूल पर ही कायम नहीं है। इस्लाम के पहले अव्वल
بنیادی اصول پر ہی یہ قائم نہیں ہے تو یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اصول وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنی یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو عبادت بجا لائی جا رہی ہے وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہو۔ اذان ہوتی ہے، ایک مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، نماز کے بلانے کے جو کلمات ہیں اذان کے، ان میں یہ دونوں اسلام کے بنیادی اصولوں کا اعلان کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں چیزوں کی گواہی نماز میں دی جاتی ہے، اذان کے اندر دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں نماز ادا کرنے کے لیے آؤ۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں۔ آپ نے نماز کے لیے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھا ہوں ایسی نماز تم کو پڑھنا ہے۔ حج کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک میرے سے سیکھو، میں جیسے حج کا طریقہ بتاؤں ایسے حج کرنا، میں جیسے زکوٰۃ کا نصاب بتاؤں ویسے زکوٰۃ ادا کرنا، سحری و افطاری کے جو طریقے میں بتاؤں ویسے روزے رکھنا۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں اصل میں۔ اسی واسطے آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی اسی توحید کے اندر رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاؤ، توحید کی دعوت دو۔ آپ توحید کا پروانہ لے کر نکلے، کہاں نکلے؟ ایسی قوم کے پاس جو بتوں کو مشکل کشا تصور کرتی ہے، جو بتوں کو حاجت روا مانتی ہے، جو بتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتی ہے، ایسی قوم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان لوگوں سے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ بولو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح اصل میں آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تم توحید کی گواہی دے دو، توحید کا اقرار کر لو، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسی بات کی تاکید لوگوں سے کرتے تھے کہ اسی کی تم دعوت دینا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کیے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا معاذ انکا تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم ان کو سب سے پہلے اس بات کی تاکید کرنا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، فادعوہم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی ان کو دعوت دینا، اس کے بعد نماز،
اس کے بعد روزے، اس کے بعد زکات کا نصاب، اس کے بعد حج کا طریقہ، یہ تمام چیزیں احسان، حسن سلوک، انفاق، یہ ساری چیزیں بعد میں. سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے ان کو تم کلمہ شہادت کی طرف بلانا. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھائے اور نکلے. آپ نے فرمایا یا معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک. اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. کچھ دیر پھر چلے. آپ نے فرمایا یا معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. پھر کچھ دیر گئے، آپ نے تیسری مرتبہ پکارا معاذ. آپ نے ایسے ہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اس کے بعد آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ. سوال کتنا اہم ہے دوستو، کتنا اہم سوال تھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ. معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ اکبر، ایک عظیم سوال تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. دیکھیے بات کتنی پیاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، یعنی جامع کلمات، بات مختصر ہو اور اس کا معنی بڑا ہو، اس کے معنی کے اندر وسعت ہو. یہ ملکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا. اس کے بعد آپ نے پوچھا یا معاذ هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه. اے معاذ، کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم کو معلوم ہے کہ اگر بندے ذرا برابر بھی شرک کے بغیر اللہ کی عبادت بجا لاتے رہے تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے معلوم؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم. اللہ کا حق یعنی بندوں کا حق اللہ پر یہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں کو اللہ عذاب نہ دے جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. تو ایسے بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے، ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے. معاملہ کتنا چھوٹا ہے دیکھیے. ہر انسان کی طرف یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے دوزخ نہ ملے، دوزخ میرے سے کافی دور رہے. یہ ہر انسان کی طرف ہوتی ہے. یہ طرف کا حل کتنا آسان ہے کہ عبادت تم صرف اللہ کی کرو، اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. معاملہ ختم ہے، مختصر معاملہ ہے. بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ جو ہے ایسے بندوں کو عذاب نہیں دے گا. معاملہ ختم ہو گیا. یہ توحید کی خیر و برکت ہے.
یہ توحید کی اہمیت ہے کہ توحید پرستوں کی عزت اللہ کے پاس کافی اونچی ہے، اور اللہ کو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ دیکھیے، اسی کلمے کی بنیاد پر قیامت کے دن شفاعت ہوتی ہے، سفارش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہتے چچا ابو طالب کی کیا قربانیاں، اللہ اکبر۔ قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، لیکن کس ڈر سے قریب نہیں آتے تھے؟ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہجری سے پہلے سالوں کو کچھ واقعات کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا تھا۔ ابو طالب کی وفات جس سال ہوئی اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال تھا، صدموں کا سال۔ تو بہرحال ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، آپ نے ان کے پاس پہنچ کر کہا یا امی، کان کے پاس جا کے بیٹھے، کان کے پاس پیار سے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا۔ پیارے چچا جان، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا۔ ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، اس قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، کیا تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دو گے؟ آپ برابر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اشہد لک بہا، اس کی بنیاد پر میں اللہ سے تمہارے بارے میں سفارش کروں گا۔ لیکن افسوس، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آبائی دین پہ قائم رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا۔ اگر یہ توحید کا ایک کلمہ بول دیتے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کرتے، لیکن سفارش کی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اب سفارش نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ توحید کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلا، یہ توحید کا کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو بہرحال کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی نہیں تو اپنی امت کی تو سفارش ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ رواه البخاری فی کتاب الدعوات، باب دعوة مستجابة لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا دی گئی تھی، جو دعا کریں تو قبول ہو جائے، جس کے ذریعے سے وہ نبی دعا کرتا ہے۔ ساروں نے دعا کر لی، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے، اور وہ دعا کو میں قیامت کے دن استعمال کروں گا میری امت کی سفارش کرنے کے لیے، میری امت کی شفاعت کے لیے۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے میں نے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کی سفارش کے لیے میں نے یہ دعا کو چھپا کے رکھا ہے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس سے آپ کی شفاعت کے سفارش کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد جننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اولا منکا
لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معلوم تھا، لقد ظننت، میرا گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم ہی آ کر پوچھو گے سب سے پہلے. ہاں کیوں؟ کیسے؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث کے سننے کی لالچ جو میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں، اس کے پس منظر میں مجھے یہ گمان تھا کہ ایسا سوال کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے وہ تم ہی سب سے پہلے مجھے پوچھیں گے. اس بات کا مجھے گمان تھا، اس بات کا مجھے خیال تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خوش نصیب لوگ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ خوش نصیب لوگ قیامت کے دن میری سفارش کے وہ ہیں جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہے ہو. یعنی خالص دل کا معنی کیا ہے؟ خالص دل کا معنی یہ ہے یعنی ایسے اخلاص کے ساتھ کہے ہو. اب اس کے بعد ان کا دل غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوا، ان کی حاجتیں غیر اللہ کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹائی، ان کی فریادیں کسی مزاروں کے سامنے نہیں گئیں. تمام معاملات میں اللہ کو اکیلا معبود برحق مانتے ہوئے اپنے مسائل اسی کے سپرد کرتے رہے. ایسے لوگوں کی سفارش قیامت کے دن ہوگی میری جانب سے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن جو اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کیے اور اس پر قائم رہے ان کی سفارش ہوگی. اور لوگوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں نہیں ہو سکتی. یہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں اور باب باندھتے ہیں باب الحرص علی الحدیث. حدیث کے سننے میں حرص کرنا، حدیث کے سننے کی لالچ کرنا، یہ کتاب العلم میں یہ باب کے تحت اس حدیث کو لایا گیا ہے. توحید کا ایک مقام ہے، توحید کی ایک فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ توحید والے اگر کسی کے لیے دعا کرے مغفرت کی تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. اگر کوئی مسلمان مر گیا، کون مسلمان اسلام کے احکامات پر قائم و دائم رہنے والا، اس کی موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے جنازے میں 40 توحید پرست ہوں، اگر اس کے جنازے میں 40 توحید پرست ہوں، الا شفعهم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. دیکھیے 40 توحید پرست اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں جو ذرا برابر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا. اس میت کے حق میں جو وہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردے کو، یہ ہمارا مردہ ہے، اس مردے کو تو مغفرت کر دے. وادخلہ الجنہ، آخر میں وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ جو اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے.
جو دعا نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس مردے کے حق میں قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ توحید پرست اس کے جنازے میں شریک ہوئے نہیں۔ اور توحید پرستوں کی ایک لاج ہے اللہ کے پاس، توحید پرستوں کا ایک مقام ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس مردے کی مغفرت کرے جبکہ اس کے جنازے میں 40 توحید پرست شامل ہیں۔ تو غرض اس بات کی ہے کہ توحید پرستوں سے دوستی کریں، ہاں مشرکین کو توحید کی دعوت دیں۔ ہمارے دوست و احباب میں جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو شرک کی قباحت اور اس کی شناعت کو بتا کر توحید کی حقیقت ان کو بتائیں، تاکہ ہمارے دوستوں میں سارے کے سارے توحید پرست رہیں اور وہ ہمارے جنازے میں شامل ہو سکیں، اور ان کی شرکت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر سکے۔ یہ توحید کی خیر ہے، یہ توحید پرستوں کا رتبہ ہے اللہ کے پاس کہ جس جنازے میں وہ شامل ہو جائے اس مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ مردہ کون سا ہو؟ مسلمان مردہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک قوم تھی، اس قوم میں ایک آدمی تھا، اس کے نام اعمال کی جھولی میں توحید کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں تھی، برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس نے کیا کہا؟ اپنے مسند احمد کی روایت ہے، بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا ڈالنا، اس کا کوئلے کو راکھ بنا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، فعال لما یرید، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم کو لا کر جمع کرے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم کو لا کر جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس کے راکھ کو لا کر ہواؤں نے پانی نے لا کے جمع کر دیا۔ اس کو زندہ کر کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا لما فعلت، تو نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا من خشیتک۔ کیا کہا اس نے؟ من خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا کہ تو حساب کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے نام اعمال میں توحید ہے، جا میں نے تیری مغفرت کر دیا۔ توحید پرستوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے توحید پہ قائم رہ کے گناہ کرنے لگے، گناہوں کی تو سزا ہوگی ہی اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے؟ جس کے اندر جرأت ہے کہ اللہ سے سوال کرے اے اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ کیا کسی کے اندر جرأت ہے؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ توحید پرستوں پر ایک وقت ایسا لائے گا قیامت کے بعد، اگر دنیا میں وہ بڑے بڑے گناہ کیے تھے دوزخ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن توحید پرست کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی ایک روایت ہے، وہ روایت میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ایک قاعدہ کلیہ سمجھ میں آ جائے گا آپ سب کو کہ توحید پرستوں کو اللہ تعالیٰ یعنی جو اتنی حدیثیں ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اس قسم کی جتنی حدیثیں ہیں ان تمام احادیث کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پہلے ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے سنائیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا مل موجبتان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ کتنا چھوٹا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو آدمی اس
کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا وہ دوزخ میں داخل ہوا. بس مشرک پر جنت، مشرک پر دوزخ واجب ہے، موحد پر جنت واجب ہے. بس بات سیدھی ہے. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. توحید پہ موت ہوئی ہے تو جنت میں داخل ہوگا، شرک پہ موت ہوئی ہے تو دوزخ میں داخل ہوگا. معاملہ بالکل کلیئر ہے. اب آئیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر ترمذی کے اندر موجود ہے. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا ہمما ثم تدرکہم الرحمت فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنت فیرش علیہم اہل الجنت الماء فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالۃ السیل. رواہ الترمذی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب چند توحید پرستوں کو دوزخ میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا. حتی یکونوا فیہا ہمما، اور یہاں تک کہ وہ دوزخ میں جل جل کر کوئلے ہو جائیں گے، کوئلے ہو جائیں گے. پھر ان کی توحید کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو پکڑ لے گی، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، پہنچے گی. ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور نکال کر جنت کے دروازوں پر لا کر ڈال دیا جائے گا. اب وہ کوئی نہ بدن والے اہل توحید جنت کے دروازوں پہ آ کے پڑے ہیں تو جنتی ان کے بدنوں پر جنت کا پانی ڈالیں گے. فَيُرَشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، جنتی پانی ڈالیں گے ان پر. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ، تو وہ ایسے اگنے لگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں سے باریک باریک پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس پانی کے پڑنے کے بعد ان کے بدن تر و تازہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ثم يدخلون الجنة، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ توحید پرست ہیں. دوزخ میں اللہ ان کی سزا ان کو دینے کے بعد جنت میں ان کو داخل کر دے گا. اور اس تعلق سے ایک بڑی پیاری روایت ہے ابن ماجہ کی، بڑی پیاری روایت ہے. ذرا روایت کو سن لیں گے تو توحید کی اہمیت انشاءاللہ ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی کہ توحید کہتے کسے، توحید کی ویلیویشن اور توحید کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو توحید کس قدر پسند ہے اس سے معلوم ہو جائے گا. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یصاح برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق فینشر له 99 سجلا كل سجل مد البشر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقول أظلمتك كتبي الحافظون ثم يقول ألك عن ذلك حسنة فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم ثم يؤخذ بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول لا إنك لا تظلم
فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه ابن ماجہ. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. روایت بڑی پیاری ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں کے پاس کے درمیان میں میری امت کے ایک آدمی کو پکارا جائے گا. یصاح، میری امت کے ایک آدمی کو پکارا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے. اس کے سامنے بلا کر اس کو اس کے گناہوں کے 99 دفتر 99 رجسٹرز رکھ دیے جائیں گے سامنے. یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہی گئے. کتنے؟ 90 پہ 9 دفتر. اللہ اکبر. ایک ایک دفتر کا سائز بیان کیا گیا ہے. کل سجل مد البصر، ایک ایک دفتر اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ایک دفتر. ایک آدمی کتنے گناہ کر دیتا ہے ایک دن میں، ساری زندگی میں کتنے گناہ ہوں گے، سارے لکھے جا رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے گناہوں کو محفوظ کرتے ہیں. قیامت کے دن آدمی تعجب کرے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ تو چھوٹے گناہ کو چھوڑی ہے نہ تو بڑے گناہ کو چھوڑی ہے. کلو سجل مد البصر، ایک ایک دفتر ہماری حد نگاہ تک ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے کیا یہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں؟ اچھا یہ بتا ان گناہوں میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میں یہ گناہ کیا ہے. پھر اللہ کہے گا اے میرے بندے کیا میرے لکھنے والے فرشتے تیرے اوپر ظلم کیے ہیں تو گناہ کیا میں پھر بھی لکھ دیے ہیں؟ فیحاب، وہ تو جو ہے خوف کھا جائے گا. اے اللہ نہیں، اللہ ایسے بھی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں ہے اللہ. اس کے بعد اللہ کہے گا اچھا میرے بندے یہ بتا کیا تیری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ الکا انزالی کا حسنۃ، کیا تیری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ تو وہ کہے گا بندہ فیحاب، تو ڈر جائے گا، ڈر جائے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار نہیں. تو اللہ کہے گا نہیں ہے. اللہ کہے گا، وہ کہے گا کہ نہیں. فیقول بلا، اللہ کہے گا کیوں نہیں، تیری نیکیاں ہیں. انک عندنا حسنات، تیری نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تو انصاف کا دن ہے، تیرے اوپر ظلم کیسے ہو سکتا ہے. ایک بطاقہ مانا الرقعہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا اور وہ کارڈ میں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ لکھا رہے گا. وہ کارڈ کو دیکھ کر، اتنا سا کارڈ، اور یہ نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک کے سائز کے 90 پہ 9 گناہوں کے دفتر، اس کے سامنے یہ کارڈ کو دیکھ کر کہے گا یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، یہ اتنے دفتر گناہوں کے اس کے درمیان میں یہ کیا کارڈ ہے اللہ؟ تو اللہ کہے گا انک لا تظلم، بے فکر رہو، آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کا دن انصاف کا دن ہے، ظلم کا دن نہیں ہے. فتوزع السجلات فی کفۃ، اس کے گناہوں کے دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے. والبطاقۃ فی کفۃ، کلمہ شہادت کا بطاقہ کارڈ الرقعہ وہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. فتاشت السجلات، یہ بیلنس ہے. فتاشت السجلات، گناہوں کے دفتر اوپر اٹھ جائیں گے. وثقلت البطاقہ، یہ بطاقہ نیچے چک جائے گا. کارڈ کا وزن زیادہ ہوگا، یہ توحید کا وزن ہے. اصل میں یہ توحید کا وزن ہے. اللہ اکبر. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ گناہ کرنے لگ جائیں، ہمارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، ہماری توحید بھاری پڑ جائے گی. گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ پہلی حدیث
میں کیا بیان کیا گیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوزخ کے جنت کے دروازوں پہ لا کے ڈال دیا جائے گا، اور جنتی لوگ ان پہ پانی ڈالیں گے تو ان کے بدن تر و تازہ ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کوشش یہ کریں کہ دوزخ کا منہ تک ہم نہ دیکھیں انشاءاللہ۔ توحید کی خیر و برکت سے، ہمارے اعمال صالحہ کی خیر و برکت سے ہم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں انشاءاللہ۔ توحید کی خیر و برکت، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک سورت ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار و مشرکین کے تعلق سے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرکین جب سمندری سفر طے کرتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، ہواؤں کے تھپیڑے، طوفانوں کا زور، اور دور دور تک دیکھ رہے ہیں زمین کا نام و نشان نہیں، ہواؤں کی ایک دنیا ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ان کو معلوم ہو گیا، ان کو معلوم ہو جاتا ہے اب یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے اللہ۔ فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، جب اللہ ان کو بچا کے پانی خشکی پہ لاتا ہے، زمین پر لاتا ہے، فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کو زمین پر لایا؟ توحید کے ساتھ انہوں نے دعوت کی، دعوا اللہ، اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو انہوں نے پکارا، تو اللہ نے ان کو زمین پر لا لیا۔ یہاں پہ ایک بات ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک نکتہ ہے۔ جب وہ زمین پر آئے فوراً شرک کرنے لگ گئے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں سے جائیں گے زمین پر میں بچا کے بھیجوں گا تو پھر جا کے وہ شرک کرنے لگ جائیں گے؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ کو معلوم تھا، لیکن صرف ان کی توحید کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ وہاں زمین پہ جا کے پھر شرک کریں گے، لیکن صرف وہ توحید کی، وہ جو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کی لاج اللہ رکھتا ہے، ان کو زمین پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ توحید کی لاج ہے دوستو۔ دیکھیے ایک اور بات بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے شروع میں سورۃ الاخلاص پڑھا تھا، سورۃ الاخلاص پر اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ ایک روایت بخاری کتاب التوحید کے اندر ہے، وہ روایت بیان کر دیں گے اور اپنی بات ختم کر دیں گے۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاتہ فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں، ایک سریے میں ایک آدمی کو امیر بنا کے بھیجے۔ دیکھیے امیر کی جہاں پر ذمہ داریاں دیگر ہوتی ہیں، دوران سفر اور دوران قیام، وہیں پر نمازوں کے پڑھانے کی ذمہ داری بھی امیر پر ہوتی ہے۔ لیکن ان کے امیر صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پر اپنی نماز
اپنے رکعت ختم کرتے تھے، رکوع کے لیے جاتے تھے. صحابہ کرام کو یہ بڑا تعجب معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. فلما رجعوا، جنگ سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمپلینٹ کیا، شکایت کی، معاملہ صورتحال بیان کیا. آپ کے امیر صاحب کا کیا معاملہ ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کو ملا ہی لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوہ لأی شیء یصنع ذلک، تم جا کے ان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم، تم جا کے ان سے پوچھو. وہ گئے، جا کر ان سے پوچھا تم ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص کو کیوں ملاتے تھے. انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، اس لیے کہ یہ میرے رحمان کی صفت ہے، اس کے اندر میرے رحمان کی توحید بیان کی گئی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد اس کا بیٹا نہیں ہے، ولم یولد اور نہ یہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. یہ میرے رحمان کی صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے اس کا پڑھنا بڑا پسند ہے. احب ان اقرأ بها. صحابہ کرام آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ریزن کو بیان کیا کہ وہ یہ سبب بیان کیے. آپ نے فرمایا اخبروہ، جاؤ اسے اس بات کی اطلاع دو ان اللہ یحبہ، اللہ اسے دوستی رکھتا ہے، اللہ اسے محبت رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید سے محبت، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. کوئی آدمی توحید سے محبت رکھتا ہے، کوئی آدمی قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. اور یہ ایسی پیاری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرو تو توحید کے اقرار سے کرو، شام کرو تو توحید کے اقرار سے کرو. اس کا ایک نظام بیان کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سویرے اٹھتے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے عبادتوں میں؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، اور یہ سنت پہلے پڑھنا ہے، اسی کی فضیلت ہے. رکعتین قبل الفجر، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. آدمی جب اٹھتا ہے، اٹھ کر سب سے پہلے عبادت کے لیے کھڑتا ہے، یہ 2 رکعت سنت کے لیے. آپ نے وہ سنت کی ترکیب کیا بیان کی، نظام کیا بیان کیا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھو. تو آدمی جب سویرے اٹھتا ہے، پہلا کام اس کا شرک کا انکار کرنا. سورہ کافرون کے اندر کیا ہے؟ شرک کا انکار ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہیں میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پوری سورت کے اندر دہرا کر یہی باتیں ہیں کہ شرک کا انکار ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی کیسے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ بھی سویرے سب سے پہلے اس بات کا انکار کریں کہ شرک میں نہیں کروں گا، شرک کا انکار کریں، شرک کا انکار کریں. اور دوسری رکعت میں توحید کا اقرار کریں. آدمی اسی سے پورا دن کرتا ہے. جب آدمی رات میں سوتا ہے تو اس کی آخری نماز کیا ہے؟ رات کی وتر ہے. وتر کی آخری 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہے، اور دوسری اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سوتے وقت میں جو وتر اس کی آخری نماز ہے، توحید شرک کا انکار کر کے اور توحید کا اقرار کر کے سو جائے. کیا نظام ہے! آدمی کی صبح و شام شرک کے انکار میں اور توحید کے اقرار میں ہو. تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، توحید کے تعلق سے یہ چند بکھری معلومات تھیں
جس کو میں نے ایک ترتیب دے کر آپ کے سامنے ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ توحید کے تقاضوں کو ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.